جب حدیث پیش کی جو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو سلام اللہ علیہا کو یہ حدیث مان لینی چاہیے تھی، تو آپ واضح لفظوں میں یہ بتا دیں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے۔ پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھیں، پہچان بہت آسان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بس قرآن حق پر ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کچھ روایات وہ سب باطل ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں، ما انا علیہ واصحاب، رسول اللہ اور صحابہ کے راستے پر۔ کوئی کہتا ہے آپ کو کہ فلاں کو مسیحا مان لیں، مہدی مان لیں اور پیغمبر مان لیں۔ اب پھر یہ دیکھیں، صرف سنت بھی کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی سنت، صرف سنت بھی کافی نہیں ہے۔ کسی کی سند رسول اللہ نے نہیں دی۔ رسول اللہ نے اگر کسی کی سند دی ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی سند دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سلسلے میں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اپنا ای میل آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں، خواہ میرے بارے میں ہو، تو انشاءاللہ عز و جل میں ترتیب بار آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ ایک سوال جو کافی دلچسپ سوال ہے، اور اس حوالے سے میں مختلف اوقات میں گفتگو تو کرتا رہا ہوں، لیکن خاص طور پر جو یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب آپ اتنے فرقوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، مذاہب اور مسالک کے بارے میں، تو آپ واضح لفظوں میں یہ بتا دیں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے۔ یعنی جو اتنے فرقے موجود ہیں، ان میں سے آپ ہمیں پہچان کروائیں اور بتائیں کہ ان سارے فرقوں میں سے یہ فرقہ وہ حق پر ہے، کس کا عقیدہ درست ہے، سچا ہے، کون سے لوگ صادقین ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جب سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ اللہ کے سامنے تو کوئی بہانے چل نہیں سکیں گے، تو جو کچھ ہوگا سچ بولنے والے ہی اللہ کے سامنے کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے دنیا میں کس کا عقیدہ سچا ہے؟ اتنے سارے مذاہب ہیں، اتنے مسالک ہیں، اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ماشاءاللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنتی ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، ہم ہی وہ ہیں کہ جو قرآن اور صحابہ کے طریق پر ہیں اور اسلام پہنچانے والے ہیں، اور ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں دین کی کام لے رہا ہے۔ تو پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھیں، پہچان بہت آسان ہے، لیکن ہم اگر عقل سے کام لیں، تدبر سے کام لیں۔ آپ یہ جو ہمارے پاکستان میں فرقے ہیں، آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں، ان کی تاریخ کتنی ہے، ان کی جو مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے وہ کون سی ہے؟ کیا یہ اسلام کے آغاز سے ہیں یا یہ بعد کے زمانوں میں ان کو بنایا گیا؟ تمام جتنے بھی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر فرقے خواہ اقلیت کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہاں ہندوستان میں شروع ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے شہر پنجاب میں، یو پی میں، اور دہلی میں، دیوبند میں، تو دیوبند ہو یا بریلی ہو یا اور ہو دیگر، حتیٰ کہ قادیانی، وہ بھی ابھی ان کی زیادہ سے زیادہ تاریخ کتنی ہے؟ 100-150 سال تاریخ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے یہیں پر فتنے کے زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ فتنے کا زمانہ کون سا ہے؟ کہ جب یہ برصغیر پاک و ہند کا جو خطہ ہے یہ غلام تھا۔ غلام قوم کے اندر ایسے افکار و نظریات پیدا ہوئے کہ جس میں آج امت ڈیوائیڈ ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ غلامی کا جو دور ہے کیا وہ سند کی حیثیت رکھتا ہے؟ کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں؟ آج اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، کیا سیاست کا اثر مذہب پہ نہیں ہوتا؟ کیا حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ افکار و نظریات نہیں بدلتے؟ فرقوں اور مسالک کے ان کے علماء کی گفتگو پر، بول چال کے اوپر اثر پڑتا ہے نا۔ آپ سب خود دیکھتے ہوں گے، آپ کی زندگی کے اندر یہ مشاہدہ ہوگا۔ ایک حکومت کے اندر جو مذہبی لیڈر ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اگلی حکومت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جو پسندیدہ ہوتے ہیں وہ ناپسندیدہ بن جاتے ہیں، جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں وہ پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ چلتا آ رہا ہے یہ واقعہ، اور میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو انگریز دور تھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں یہاں پر قوم ہمارے سامنے پیش ہوئیں اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ جو حق کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے نہ جائیے گا آپ۔ اگر آپ خود یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور ہماری بہت بڑی کمی ہے، یہ اس کو میں کمی کہنا چاہوں گا
افسوس کے ساتھ کہ ہم جب بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں، ایک ایک چیز ہم خریدتے وقت میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اچھا بھائی یہ کیا کیسی چیز ہے، اس کی وارنٹی کیا ہے، کب تک چلے گی، ہم پوچھتے ہیں دکاندار سے، اور پھر تحقیق کر کے، اس سے پہلے بھی جب ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، کئی دوست آپ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ مجھے بتانا یار یہ موبائل لینے جا رہا ہوں میں، کہاں سے اچھا ملے گا، کس طرح کا ملے گا، کتنی قیمت والا اچھا ہوگا. تو ہم پوری تحقیق کر کے جاتے ہیں گھر سے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو کتنی چیزیں اس میں خامیاں نکالتے ہیں، بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مذہب کے معاملے میں ہم اپنی عقل نہیں چلاتے. وہاں پر پھر ہم اس بات کے پیروکار بن جاتے ہیں کہ یار اندھی تقلید کروں گا میں، جو بس رائج ہے، جو زیادہ میں ہے، اکثریت میں ہے، جس کے فالوور زیادہ ہیں، جس کے لوگ زیادہ ہیں، جس کے ویوز زیادہ آ رہے ہیں. ماشاءاللہ آج کل تو یہ ایک کرائٹیریا بنا ہوا، ماشاءاللہ اس کے ویوز زیادہ ہیں ماشاءاللہ، اور یہ دیکھو یار، تو یا یہ ہے کہ کہنے والے، تو یہ ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے. ریسرچ، تحقیق، ہماری اپنی جو سوچ ہے، ہمارا اپنا جو عمل ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، صفر ہے، صفر ہے. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس فرقے کا عقیدہ، کس فرقے کا جو نظریہ ہے وہ درست ہے؟ غور کریں نا. تو بس چلے جا رہے ہیں، اور جس طرح ریوڑ ہوتا ہے اسی طور ہم بھی بس اپنی زندگی کے عمل کیے جا رہے ہیں. تو اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اتنے سارے فرقے ہو گئے، بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، وہ کہتے ہیں نا اردو میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. تو اتنے جب ایک سلسلہ ہو گیا ہے، اور تقریباً 15 صدیوں سے مختلف افکار و نظریات ہمارے سامنے آج تک جمع ہو گئے ہیں، کیسے فیصلہ کریں ہم؟ کوئی کہتا ہے کہ بس قرآن حق پر ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کچھ روایات وہ سب باطل ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں، ما انا علیہ و صحابی، رسول اللہ اور صحابہ کے رستے پر. کوئی کہتا ہے نہیں، یہ صرف قرآن کے رستے پر. کوئی آپ کے سامنے کہتا ہے نہیں، صحابہ کچھ نہیں ہے، صرف اہل البیت. کوئی آپ کے سامنے کہتا ہے نہیں، میرا جو گروہ ہے، جو میرا فرقہ ہے، عقل کے ذریعے ہم کام لیں گے. اور کوئی کہتا ہے آپ کو کہ فلاں کو مسیحا مان لیں، مہدی مان لیں، اور پیغمبر مان لیں. تو بھائی ایک عام شخص جو ہے وہ تو پریشان ہو گیا نا. اب کیسے فیصلہ کریں اس میں سے کون سی چیز؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کو ایک تو اس میں یہ پہلی بنیادی طور پر آپ تقسیم لگا لیں، یہ بالکل دیوار کھڑی کر دیں کہ جو یہاں پر 17ویں صدی کے بعد، یعنی بر صغیر پاک و ہند میں جو فرقہ بھی 17ویں صدی 16ویں صدی کے بعد ایجاد ہوا ہے، اس کو تو آپ نے حق کا معیار نہیں ماننا کہ یہاں سے میں سٹارٹ لوں. ٹھیک ہے، خواہ وہ پرسنالٹی ہو جو یہاں پر ہو، یا وہ لوگ، یا وہ کتابیں، یا وہ منبع اور ماخذ جو انگریز دور میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر لکھا گیا لٹریچر ہے، اس کو میں پڑھوں تو ضرور معلومات کے لیے، لیکن حق اور باطل کی پہچان کے اندر میرے لیے معیار یہ نہیں ہو سکتا. یہ واضح طور پر آپ نے ایک لکیر کھینچ لینی ہے. اس کی میں وجہ آپ کو بتا چکا ہوں. بہت ساری غلامی کے زمانے کے اندر جو افکار و نظریات ہوتے ہیں وہ سند نہیں ہوتے. ہاں استدلال آپ کر سکتے ہیں، آپ علم لے سکتے ہیں، یا آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی تسلی کے لیے اس پہ گفتگو کریں. اس سے پہلے آپ جائیں، قرآن ہمارے لیے رہنما ہے بلا شک و شبہ. کوئی فرقہ کہتا ہے کہ بس صرف قرآن ہے، حدیثیں اور روایات کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. قرآن مجید اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قرآن آپ کو خود سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ کی ذات ایک معلم کی حیثیت میں موجود ہے، معلم کے طور پر موجود ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یا میں اس بات کا داعی نہیں ہوں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھے نہیں، پڑھے نہیں. جیسے عام طور پر مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ آپ قرآن کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ قرآن کو تو آپ اس کو پڑھے ہی نہیں، آپ اس کا مطالعہ نہ کریں، آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، خود سے ترجمہ نہ پڑھیں، خود سے آپ قرآن کی اسٹڈی نہ کریں. میں اس کا داعی نہیں ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی جو تشریح اور تفسیر بطور سند کے ہے،
تو وہ خود سے جو آپ اپنے لیے تو سمجھ رہے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے کیا قابل عمل ہے یا نہیں ہے، تو وہ وہی معتبر ہوگی کہ جو رسول اللہ کی تشریح اور تعبیر ہوگی، کیونکہ قرآن نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ ہم نے آپ کی جانب قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر نہ کی ہو، اس کو بیان نہ کیا ہو، صحابہ کو سمجھایا نہ ہو۔ آپ معلم ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ تو عرب کے لوگ تھے، گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں۔ رسول اللہ نے آ کر ان کو ایک ایک چیز سکھائی ہے، ان کی تربیت کی ہے، ان کو سکھایا ہے، ان کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے معاملات کرنے، یہ سب طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو سکھایا۔ تو اس لیے وہ ارشادات آپ کے ہوں گے۔ تو قرآن سے ہی معلوم ہوا کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی ذات جو بطور حیثیت معلم کے موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ جو گروہ قرآن اور رسول اللہ کی تفسیر یعنی سنت، اور اس سنت کو، اب پھر یہ دیکھیں صرف سنت بھی کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی صرف سنت بھی کافی نہیں ہے، کیسے پہچان کریں گے ہم، کیسے مثلا معلوم ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا صرف سنت میں آ رہے رسول اللہ کی سنت، تو یہ سنت صرف اور صرف سنت، یہ بعد میں اس سنت کو سمجھنے والے جو صحابہ کرام ہیں ان میں اختلاف ہوا ہے اس سنت کے سمجھنے میں۔ اور یہ حدیث اگر معیار بناتے ہیں تو یہ احادیث وہاں پر صحابہ کے خود اختلاف کے درمیان میں بطور معیار نہیں رہی۔ مثلا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو فدق کا معاملہ ہے، فدق کا جو معاملہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا حدیث سے، اور سیدہ زہرا البتول علیہ السلام نے جو استدلال کیا وہاں پر وہ قرآن مجید سے۔ اچھا، میں یہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں کون سی جگہ کون سا استدلال زیادہ قوی ہے، لیکن صرف آپ کے سامنے مثال یہ رکھ رہا ہوں کہ ایک جانب حدیث ہے اور ایک جانب قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب جب حدیث پیش کی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو سلام اللہ علیہا کو یہ حدیث مان لینی چاہیے تھی، لیکن آج تک جو امت میں اختلاف ہے وہ کس بات کے اوپر ہے؟ ایک جانب حدیث اور ایک جانب قرآن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حدیث وہ امت کے اختلاف کو خاتمے میں سند نہیں بن پائی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ نہ سند بن سکتی ہے۔ اور صفین آپ دیکھ لیں، جمل دیکھ لیں، امہات المومنین ہیں، ام المومنین ہے ایک جانب، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما، اور دوسری جانب امام علی، حضرت عمار، حضرت حذیفہ بن الیمان، ابو ایوب انصاری، حضرت خزیمہ، جلیل القدر صحابہ ہیں دوسری جانب موجود ہیں۔ ان کے درمیان میں کون سی ایسی چیز تھی؟ مثلا کیا انہوں نے سنت اپنی نگاہوں سے مشاہدہ نہیں کیا تھا؟ امام علی تو وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے ہیں، بالکل آپ کی رسول اللہ کی گود میں پیدا ہوئے، رسول اللہ کے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں نے اٹھایا پیدائش کے وقت میں۔ تو اور دوسری جانب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت طلحہ اور زبیر، یہ بھی جلیل القدر صحابہ کرام ہیں۔ تو حدیث یہاں بھی فیصلہ نہیں کر پائی۔ تو جب حدیث وہاں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے تو میرے اور آپ کے یا اس امت کے موجودہ اختلافات کو صرف اور صرف حدیث سے ہم کیسے حل کر پائیں گے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا ہے، کیسے سمجھے بات کو؟ بات کو یوں سمجھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کے ساتھ سنت، اور پھر سنت کی وہ تشریح جو امام علی علیہ السلام اور اصحاب کسا یعنی امام حسن، سیدہ زہرا، امام حسین، امام علی علیہم السلام، انہوں نے اپنے ادوار میں دین کی عملی تفسیر پیش کی، سنت کو پیش کیا۔ اہل البیت اصحاب کسا یہ حجت ہے باقی سب کے اوپر، پوری امت کے اوپر، اپنے ادوار میں، اپنے زمانے میں۔
اور یعنی جو واضح طور پر ہمیں جو آیت تطہیر ہے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اتفاقی معاملہ ہے کہ یہ اہل البیت علیہم السلام ہیں اور یہ سنت کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ تو جو آج گروہ آپ کو قرآن، سنت رسول اور اس میں السابقون الاولون صحابہ کرام، ان کی راہ، ان کے نقش قدم اور اہل البیت علیہ السلام کی عملی تشریح، ان کو لے کر چلتا ہوں تو وہ جامع ہے۔ میں فرقے کی تو حمایت نہیں کروں گا، فرقہ کوئی بھی ہو، وہ جامع ہے دین کا، صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ سنت، اور صرف سنت نہیں اور صرف جماعت بھی نہیں کہ بھئی سنت اور جماعت کا قرآن مجید میں جو جماعت ہے نا وہ مومنین کی ہے، جماعت کسی فرقے کی جماعت نہیں، قرآن نے اس کو معیار قرار دیا ہے، کسی گروہ کی جماعت کو معیار قرار نہیں دیا ہے کہ کسی ایک گروہ کو آپ لے لیں، یہ ہندوستان میں 15ویں صدی میں پیدا ہو رہا ہے، 14ویں صدی کی مولوی ہے تو ان کو حق پہ مان لیں آپ۔ کسی کی سند رسول اللہ نے نہیں دی، رسول اللہ نے اگر کسی کی سند دی ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی سند دی ہے کہ یہ علی وہ ہے کہ جو تمہارے اختلافات کے موقع پر تمہیں دین سکھائیں گے، یہ علی وہ ہے کہ جن کی پیروی تم نے کرنی ہے، یہ علی رسول اللہ اپنی زندگی میں خود بتا رہے ہیں صحابہ علی کے پیچھے چلنا، علی کے ساتھ چلنا، علی کی رہنمائی میں چلو گے تو تم ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے، تم ہمیشہ اگر جب تک تم علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے تو یہ تمہیں ہدایت کے اوپر رکھیں گے، لیکن میں نہیں دیکھتا کہ تم ایسا کرو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان ہے۔ تو دوستو میرے نزدیک یہی ہے کہ آج کے دور میں یہ معیار اپنے سامنے رکھیے گا، قرآن، سنت اور جماعت مومنین کی جماعت، فرقے کی جماعت نہیں، اور اہل البیت علیہم السلام کی وہ تشریح جو آپ نے سنت کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی وہ گروہ ہے کہ جو سچا ہے، جس کا نظریہ اور عقیدہ آج اگر کوئی ایسا موجود ہے تو مجھے بتائیے گا کہ آج کے دور میں ایسا گروہ کون سا ہے کہ جو سابقون الاولون کے احترام کے ساتھ، صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ، جلیل القدر ہستیوں کے احترام کے ساتھ قرآن، سنت اور اہل البیت کو لے کر چلنے والا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔